بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم ذی الحجہ ہے۔ یکم ذی الحجہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد کا، نکاح کا دن ہے۔ ویسے تو رشتہ 24 رمضان یکم ہجری کو طے پا گیا تھا۔ عقد یکم ذی الحجہ کو ہوا تھا، یکم ہجری کو، اور پھر رخصتی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ ہمارے ایک بھائی نے اس حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے ایک سوال کیا ہے گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر، کہ کیا شیخین نے یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگا تھا؟ اگر مانگا تھا تو اہل سنت کی کتابوں سے اس کا حوالہ ہمیں دکھائیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ شیخین نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ اب رشتے کا ریجیکٹ ہو جانا، مسترد ہو جانا قبائلی معاشرے میں بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر میں آگے چل کے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان روایات کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کی ایک بڑی مستند کتاب ہے مستدرک للحاکم، مستدرک للحاکم، جو شرط شیخین کے اوپر لکھی گئی ہے۔ یعنی شیخین سے مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو شرائط تھیں حدیث اکٹھا کرنے، جمع کرنے، لکھنے کی، انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے حاکم نے اس کتاب کو مستدرک الصحیحین کا نام دیا، اور اس میں وہ ساری حدیثیں لکھی ہیں جو کہ ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، یعنی وہ ساری صحیح حدیثیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ مستدرک للحاکم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 730 میں حدیث نمبر 2705، 2705، اس کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ابو بکر و عمر نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں۔ پھر علی علیہ السلام نے پیغام بھیجا تو آپ نے ان کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دیا سلام اللہ علیہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا ہے۔ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشکات شریف پر۔ مشکات شریف جو کہ خلاصہ آپ کہہ لیں کہ ستہ کا ہے، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246، صفحہ نمبر 246 میں یہ حدیث حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت فاطمہ کی منگنی کا پیغام بھیجا۔ دیکھیں وہاں روایت وہی ہے، راوی بھی وہی ہے، وہاں نکاح کا پیغام تھا، یہاں منگنی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن عربی متن میں آپ دیکھیں گے تو وہ نکاح کا ہی لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹی ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان سے منگنی کا پیغام بھیجا تو آپ نے اس کی شادی ان سے کر دی۔ یہ مشکات نے یہ روایت بحوالہ نسائی لکھی ہے، یعنی سنن الکبریٰ، امام نسائی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے لکھی ہے۔ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام نسائی نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سوائق محرقہ میں آ جائیں۔ سوائق محرقہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ سوائق محرقہ علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
اس کے 11ویں باب کے صفحہ نمبر 477 پر لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے اور احمد نے بھی ایک ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ احمد سے مراد احمد ابن حنبل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کے پیغام کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ خاموش رہے اور دونوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک اور روایت سوائے محرکہ نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 547 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ابو داؤد سجستانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے متعلق آپ کو پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ پھر حضرت عمر نے پیغام نکاح دیا تو آپ نے اعراض فرمایا۔ پھر یہ دونوں حضرت علی کے پاس آئے اور انہیں جناب فاطمہ کے نکاح کے متعلق بتایا تو حضرت علی نے جا کر پیغام نکاح دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس کے بعد مناقب زہرا ایک کتاب ہے جو اہل سنت کے ایک عالم ہیں عبد الرؤف مناوی، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جناب سیدہ کے رشتہ مانگنے کے کئی ترک بیان کیے ہیں۔ 2 ترک تو میں نے ابھی آپ کو بیان کر دی، 3 بلکہ بیان کر دیے آپ کو۔ ایک بریدہ کا ہے، ایک انس بن مالک کا ہے اور ایک ابو داؤد کا ہے۔ یہ بھی صفحہ نمبر 91 پہ حضرت انس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری خیر خواہی اور اسلام میں سبقت جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے فرمایا، بات کیا ہے؟ عرض کیا، فاطمہ میرے عقد میں دے دیجیے۔ حضور نے اعراض فرمایا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف لوٹ گئے اور کہا کہ حضور سیدہ کے بارے میں امر الہی کے منتظر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے اسی طرح درخواست کی تو حضور نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ وہ حضرت ابو بکر کی طرف لوٹے اور کہا کہ وہ سیدہ کے معاملے میں حکم الہی کے انتظار میں ہیں۔ طویل روایت ہے، میں نے مختصر آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ مناوی نے یہ روایت معجم الکبیر کے حوالے سے لکھی ہے، صحیح ابن حبان کے حوالے سے لکھی ہے اور مجموع الزوائد کے حوالے سے لکھی ہے۔ مناوی نے ایک اور روایت بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 93 پہ لکھی ہے کہ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے نبی کریم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا وہ چھوٹی ہیں۔ پھر حضرت علی نے درخواست کی تو آپ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ مناوی نے اسی کتاب میں ایک اور ترک سے یہی بات لکھی ہے کہ حضرت حجر بن انبس، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہے لیکن نبی کریم کی زیارت سے مستفیض نہیں ہو سکے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کے بارے میں حضرت ابو بکر و عمر نے بھی درخواست کی تھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، وہ تمہارے لیے ہیں۔ اچھا، یہ روایت انہوں نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھی ہے اور مجموع الزوائد کے حوالے سے لکھی ہے۔ ایک اور روایت انہوں نے لکھی، یہ بڑی طویل روایت ہے، اس سوائے محرکہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ ابن ابی حاتم نے انس سے روایت کی ہے۔ یہ میں آپ کو سوائے محرکہ کے حوالے سے پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ اس کی میں ان تمام روایات کی پکچر بنا کے میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اہل سنت کی سب مستند کتابیں ہیں جس میں یہ روایات موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں میں۔ وہ یہ روایات پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پہلے حضرت ابو بکر آئے ہیں رشتہ لے کر، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے ہیں اور پھر علی علیہ السلام آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ مکے میں تو بہت ٹینشن کا ماحول تھا، کفار کی طرف سے ظلم تھے، مظالم تھے، لیکن مدینے میں بہت اچھے حالات تھے مکہ کی نسبت۔ تو وہاں جا کر ایک تو آپ نے حضرت عائشہ سے جو پہلے نکاح ہو چکا تھا رخصتی کر لی۔ جب رخصتی ہو گئی تب حضرت ابو بکر اپنے عزیز اور اقارب دوستوں یاروں کو بتا کر کہ دیکھو
میں رسول اللہ کا سسر تو بن گیا ہوں، میں رسول اللہ کا دوست بھی ہوں، غار یار بھی ہوں، اور اوائل میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی ہوں۔ اب میں ایک اور رشتہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ سب حیران ہوئے کہ وہ کیا رشتہ ہے؟ کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اور وہ آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اپنے جو تعلقات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، بتاؤ، کھل کر بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ سیدہ ابھی چھوٹی ہے، لیکن کسی کا رشتہ مسترد کرنے کا مہذب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بچی ابھی چھوٹی ہے، یعنی آپ رشتہ نہیں دینا چاہتے تو مہذب طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اور رشتے کا رد ہو جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے، خاص طور پہ قبائلی معاشرے میں۔ رشتہ مانگنے سے پہلے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم ایسا رشتہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ اسے قبول کریں گے۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے تو پھر رشتہ لے کر جاتے ہیں کہ کہیں رشتہ رد نہ ہو جائے، کیونکہ اگر رشتہ رد ہو جاتا ہے تو اسے بڑی ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو یقین تھا کہ مجھے یہ رشتہ مل جائے گا، اس لیے کہ میرے ایسے قریبی تعلقات ہیں اور اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور میں ان کا سسر بھی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو مجھے تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بے دھڑک یہ رشتہ لے کر آئے اور سارے محلے والوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بتا کر آئے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں، تو یہ بات تیر بن کر ان کے دل میں لگی ہے کہ جب میں نے ابھی صحیح بخاری میں جو روایت ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اور دوسری کتابوں میں اور بھی بہت ساری روایتیں، لیکن میں صحیح بخاری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال تھی، اور حضرت عائشہ کی عمر بقول صحیح بخاری کے، ویسے تو دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 19 سال یا 29 سال تھی اور وہ مطلقہ تھیں، لیکن ہم صحیح بخاری کی بات مانتے ہیں کیونکہ اہل سنت صحیح بخاری کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے مطابق ان کی عمر 9 سال تھی، اور حضرت ابو بکر کی عمر رسول اکرم سے 1-2 سال چھوٹی یا بڑی تھی، تقریباً دونوں ہم عمر تھے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر بھی 9 سال ہی تھی۔ جب خود حضرت ابو بکر نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں، تو رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ۔ اور جب ابو بکر سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ لے کر آئے، رسول اللہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ بس یہ بات جو ہے نا تیر بن کر لگی ہے ان کے ابو بکر کے دل میں، اور وہ وہاں سے غصے میں اٹھایا اور جا کے سیدھا اپنے دوست عمر کے پاس گیا، اور عمر کو جا کے کہا کہ دیکھو، جب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کو کہا تو کہا بسم اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے تو کہتے ہیں وہ ابھی چھوٹی ہے۔ یہ چھوٹی کا لفظ سن کر عمر کے دل میں لڈو پھوٹا۔ اس نے کہا کہ چھوٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم بوڑھے ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر اسے دیکھا جائے، دوسرے معنوں میں دیکھا جائے کہ سیدہ فاطمہ زہرا چھوٹی ہیں کا مطلب یہ کہ تم بوڑھے ہو، تو یعنی ابو بکر بوڑھا ہے لیکن میں تو بوڑھا نہیں ہوں۔ لہٰذا وہ اٹھا اور وہ رشتہ لے کر آ گیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ مجھے سیدہ کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ 24 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا
کہ اے میرے حبیب، ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح عرش پر، آسمانوں پر پڑھ دیا ہے، آپ زمین پر ان کا نکاح پڑھ دیں۔ اب ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں لڑکی کے گھر، یہاں لڑکی کے گھر میں پیغام اللہ کا حکم آیا ہے کہ رشتہ کر دو علی کے ساتھ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کو بلایا، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے نا، ان سے کہا کہ جاؤ علی سے کہو کہ وہ رشتہ لے کر میرے پاس آئے، سیدہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ سلمان فارسی خوشی خوشی علی علیہ السلام کے پاس گئے۔ علی علیہ السلام اس وقت کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور کچھ لوگ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ سلمان نے کہا علی مبارک ہو، مبارک ہو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا خیر مبارک، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی سے کہو کہ سیدہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ وہ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات سن لی، انہیں تو پتہ چل گیا تھا کہ ابو بکر اور عمر کا رشتہ رد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جا کر ابو بکر اور عمر کو بتا دیا کہ رسول اللہ نے تم لوگوں کا رشتہ رد کیا اور علی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری بیٹی سے شادی کرو۔ اب ان کے دلوں میں نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک نفرت بیٹھ گئی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ان کے دلوں میں رسول اللہ کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے اور مولا مشکل کشا کے لیے نفرت کا بیج بویا گیا تھا، جو پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے ایک درخت بن گیا۔ لیکن بیج بونے کی ابتدا، نفرت کا جو بیج بویا گیا، جو تلخیاں جہاں سے شروع ہوئی ہیں، معاملات جہاں سے خراب ہوئے، وہ یہ موقع تھا۔ یہاں سے دوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر بہت سارے ایسی باتیں ہوئی ہیں، وہ آگے چل کر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ علی علیہ السلام گھبرائے گھبرائے، شرمائے شرمائے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر جھکا کے دو زانو رسول اکرم کے سامنے بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں علی کہو کیسے آنا ہوا؟ اب علی علیہ السلام شرما بھی رہے ہیں اور کچھ گھبرا بھی رہے ہیں۔ دوبارہ رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی علیہ السلام خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ علی جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، شرماؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ تب علی علیہ السلام کو کچھ حوصلہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ میرا رشتہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، چونکہ وہ موجود نہیں ہے اس دنیا میں، لہٰذا میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خچر ہے، ایک زرہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، خچر تم اپنے پاس رکھو، سواری کے لیے ضروری ہوتا ہے، زرہ بیچ دو، زرہ بیچ دو اور اس سے جو پیسے ملے اس کے کچھ خورمے لے آؤ تاکہ ہم نکاح کی رسم ادا کر سکیں۔ تو علی علیہ السلام گئے، اسے بازار میں بیچا، اور وہ چونکہ موسم خورموں کا نہیں تھا، یعنی کھجوروں کا موسم نہیں تھا، کھجوریں جب سوکھ جاتی ہیں تو وہ چھوارے بن جاتی ہیں، تو علی علیہ السلام نے کچھ چھوارے خرید لیے تھے اور کچھ مشک اور عنبر وغیرہ جو تھے، عطر وغیرہ وہ لیا، اور کچھ ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ لے لی تھی۔ وہ لے کے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پیش کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کا نکاح آج یعنی یکم ذی الحجہ کے دن علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور اس کا گواہ بھی ان دونوں کو بنایا جن کے رشتے رد کیے گئے تھے۔ جلتی پر تیل کا کام ہو گیا۔ اس سے ان کے ابھی گواہ بننے سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس سے ان کے دلوں کے اندر وہ جو بغض اور عناد اور کینہ کا بیج بویا جا چکا تھا وہ مزید پروان چڑھنا شروع ہو گیا کہ دیکھو جی ہمارے تو رشتے رد کیے الٹا گواہ بھی ہمیں بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے
آج کے دن یعنی یکم ذی الحجہ کو یہ رشتہ طے پا گیا تھا، یہ نکاح ہو گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔